اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سلام علی المرسلین. تمام قارئین سامعین کو ناظرین کا سلام. آج کا مضمون کیا عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو جنت میں جائیں گے؟ کیا یہودی، عیسائی، ستارہ پرست اور آتش پرست جنت میں جائیں گے؟ یہ ایک مضمون ہے کہ محفلوں میں جہاں مذہب اور دین کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا عیسائی، یہودی اور دوسرے مذاہب والے جنت میں جائیں گے یا نہیں. تو آج ہم قرآن کے مطالعے سے یہ طے کریں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں. اور میں پہلے سے بتاؤں، ہمیں اصل میں تو مسلمانوں کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو مسلمانوں کی اتنی تعداد پوری کائنات میں پھیلی پڑی ہے، کئی کروڑ ہے، کیا یہ سب کے سب جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے اس کے اندر مسلمانوں کا نام بھی آئے گا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے ہر فعل اور قدم اٹھانے کے بارے میں ہدایت دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ ہر فعل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جو اس فعل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. بعض اعمال کا نتیجہ اسی وقت نکلتا ہے. مثال کے طور پر آگ پر ہاتھ رکھنے سے اسی وقت نتیجہ نکلتا ہے کہ ہاتھ جل جاتا ہے. اگر زہر کھایا جائے تو اس عمل کا نتیجہ رزلٹ موت کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے. دوسرے اعمال وہ ہیں جن کا نتیجہ فوراً سامنے نہیں آتا. اس کے نتیجے کے لیے خالق کائنات نے کچھ اصول اور بنائے. مثال کے طور پر کسی نے بیج بویا اور ایک پھل کا درخت اس کو لگانا، تو بیج جو بویا ہے تو وہ فوراً درخت نہیں بنتا، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن نتیجہ نکلتا ہے اس کا. اسی طرح ہماری موجودہ خاندانی اور سوسائٹی کے ساتھ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں اس میں بہت سے اعمال ہیں جس کا نتیجہ فوراً نکلتا ہے، اور بہت سے اعمال ہیں ان کا نتیجہ دیر سے نکلتا ہے، لیکن نتیجہ نکلتا ضرور ہے. مثال کے طور پر کسی حق کو ادا نہیں کیا آپ نے، جملہ سنیں، آپ نے کسی کے حق کو ادا نہیں کیا. اس عمل میں ایک سے زیادہ نافرمانی ہوتی ہے. ایک یہ کہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو پوری کائنات کا خالق مانتا ہے، اس عہد کی نافرمانی ہوتی ہے. دوسرے اللہ کے حکم کے ہر شخص کا حق ہے کہ اسے ادا کرو، تو اس کی بھی نافرمانی ہو گئی. اور تیسرے وہ کہتا ہے کہ میں اقراری ہوں، سچا ہوں، اس کا جو خود انکار کر رہا ہے کہ وہ حق ادا نہیں کر رہا، وہ کہتا میں اقراری ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں، تو یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. ایک اور اہم بات، بہت ہی اہم، مسلمان جب کسی غیر مسلم سے بات کرتا ہے تو اس کا مذہب اسے کیا سکھاتا ہے. تو مثلاً ہندو، سکھ، عیسائی سے بات کریں تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمام مذاہب کے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے.
تمام لوگ، تمام مذاہب کے ماننے والے علیحدہ علیحدہ راستے پر چل رہے ہیں، لیکن منزل یعنی ڈیسٹینیشن سب کی ایک ہے. یہ دوسرے مذاہب والے دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم سننے کے بعد اس پہ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی رد عمل ہوتا ہے ہمارا؟ ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں، خاموشی سے سن کے چلے جاتے ہیں. تو تمام قارئین و سامعین اس کا جواب دیں، کیا یہ درست ہے کہ خواہ کسی مذہب کی پیروی کرو، منزل ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے؟ تو ہر مذہب صحیح اور درست ہے، پھر ضروری نہیں کہ اسلام کی پیروی کی جائے، ہے نا؟ ضروری تو نہیں ہے کہ اسلام کی پیروی کی جائے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں. ہم انگلینڈ میں ہیں، اور غور سے سنیں، اگر آپ کو برمنگھم جانا ہے تو آپ کتنے ہی روٹ ادھر سے ادھر لے لیں، آخر میں M6 لینا پڑے گا. اگر آپ M6 نہیں لیں گے تو آپ برمنگھم نہیں پہنچیں گے. تو جس کی ڈیسٹینیشن اگر طے ہے تو اس کو وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اس کی منزل تک پہنچا دے. میں نے یہ مثال دی، اور جو لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی مذہب کے وہ پابند ہوں، اگر انہیں جنت میں جانا ہے تو اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کے اندر. مسلمان جو اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو وہ مسلمان کہلاتے ہیں. اگر یہودی بھی قرآن کی یہ بات مان لیں، عیسائی مان لیں، تو پھر آخر میں راستہ وہ M6 ہی برمنگھم پہنچا دے گا. ورنہ آپ نے M5 اگر لیا تو آپ برمنگھم نہیں، آپ برسٹل پہنچیں گے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہماری محفلوں میں یہ بات نکل کے آتی ہے، اور میں خاص طور سے لوگوں سے جب ملتا ہوں، وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، تو ان سے میں یہی سننے میں آتا ہے کہ ہمارا راستہ علیحدہ علیحدہ، ڈیسٹینیشن ہماری ایک ہی ہے. آج ہم اس بات کو طے کریں گے کہ ایسا نہیں ہے. اگر جنت میں جانا ہے تو آپ کو ایک ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. برمنگھم پہنچنا ہے تو آپ کو M6 آخر میں لینا ہی پڑے گا. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آپ کو ایک قرآن کریم کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں. آج سے تقریباً 200 سال پہلے ایک بنگال جو اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، ایک ہندو رہنما لیڈر جس کا نام راجا رام موہن رائے تھا. اس نے ایک تحریک یا موومنٹ چلائی. اس کا نظریہ تھا کہ مختلف مذاہب کی پیروی کرنے والوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ حقیقت اور صداقت صرف ان کے پاس ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. میں اس کو ذرا دوہرا دوں کہ بنگال کے ریزیڈنٹ تھا، اور اس کا نام ہے راجا موہن رائے. اب تو انتقال ہو گیا اس کا. اس نے ایک تحریک چلائی، موومنٹ چلائی، اور اس کا نظریہ تھا کہ مختلف مذاہب کے پیروی کرنے والوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ کہ حقیقت اور صداقت صرف ان کے پاس ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. یعنی ہر مذہب والا کہتا ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. ان تمام مذاہب کی باہمی اختلافات اور جھگڑے کا سبب عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہیں.
کیا کہنا تھا اس کا؟ وہ یہ کہہ رہے کہ تمام مذاہب کے باہمی اختلافات اور جھگڑے کا سبب عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہیں. ان سچائیوں کو یکجا کر کے انہیں صحیح تسلیم کر کے صحیح مان لینے سے تمام مذہبی اختلافات اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور اس تحریک یا موومنٹ کا نام برہمو سماج تھا. برہمو سماج دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی جی نوٹ کر لیں اس کو. برہمو سماج تحریک. اور اس تحریک کا جو موجد ہے اس کا نام راجا رام موہن رائے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان سچائیوں کو یکجا کر کے انہیں صحیح تسلیم مان لیا جائے تو تمام مذہبی اختلافات اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس تحریک یا موومنٹ کا نام برہمو سماج تھا. کچھ عرصے تک اس تحریک کا چرچا رہا لیکن یہ آگے نہ بڑھ سکی، اس لیے کہ یہ صحیح بات نہیں کہہ رہا تھا. یعنی وہ کہتا ہر مذہب میں سچائی اور موجود ہے، ان سب کو اکٹھا ایک جگہ کر لو تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اب اگر ایک سچائی سب میں اکٹھی ہو جائے تو وہ سچائی کیا ہے یہ نہیں بتا سکا وہ. یعنی سچائی کا لفظ استعمال کر دیا اس نے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سچائی ہے کیا ہر مذہب میں. تو ہم بھی مان لیتے کہ ہاں بات صحیح ہے. تو کچھ عرصے تک اس تحریک کا چرچا رہا لیکن آگے نہ بڑھ سکی. آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا. یہ ہندوستان کے مسلم سیاسی اور مذہبی عالم تھے. یہ دونوں جملے سمجھ میں آئے؟ سیاسی اور مذہبی. پاکستان میں بھی ایسا ایک مولوی موجود ہے جو وہ عالم بھی کہتا ہے اور مذہبی اور سیاست میں بھی حصہ پورا لیتا ہے. تو آپ نے ابوالکلام آزاد مرحوم رحمۃ اللہ کا نام سنا ہوگا. یہ ہندوستان کے مسلم سیاسی اور مذہبی عالم تھے. یہ ہندوستان یعنی انڈیا کی تقسیم کے بعد ایک دفعہ ہندوستان یعنی انڈیا کے صدر پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. انہوں نے قرآن کا ترجمہ غالباً 1931 میں کیا تھا. یہ ان کا ترجمہ 3 جلدوں میں ہے. یہ پہلی جلد ہے. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنے مشہور تفسیر ترجمان قرآن جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا اس کی پہلی جلد میں فرسٹ پارٹ کے اندر برہمو سماج موومنٹ کے نظریے کو دہرایا گیا. یہ عالم ہیں، مفسر ہیں، قرآن کا ترجمہ کیا ہے. ابھی جس موومنٹ کا میں نے ذکر کیا انہوں نے اس نظریے کو اختیار کر لیا کہ ہاں اگر تمام مذاہب کی سچائیوں کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ مان لیے جائے تو تمام مذاہب کے جھگڑے اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں. نمبر 1 کیا فرماتے ہیں؟ میں کہیے تم پیج نمبر بھی بتا دوں، میں نے پڑھا پورا. نمبر 1 وہ کیا فرماتے ہیں؟
اسلام نے نہ صرف یہی بتلایا ہے کہ ہر مذہب میں سچائی ہے، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ نمبر 2 فرماتے ہیں خدا کا ٹھہرایا ہوا دین ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی، جو انسان بھی ایمان اور نیک عملی کی راہ اختیار کرے گا اس کے لیے نجات ہے، خواہ وہ تمہارے گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔ ذرا کٹھن زبان ہے، مطلب سمجھ میں آ گیا ورنہ میں سمجھاؤں۔ ان کا کہنا یہ ہے نمبر 1 کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر شخص ایمان و نیک عملی کی راہ اختیار کرے تو اس کے لیے نجات ہوگی، خواہ وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا سلبی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 3 فرماتے ہیں انہوں نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اس کی دعوت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمام مذاہب مشترکہ اور متفقہ سچائی پر جمع ہو جائیں۔ یہی بات تحریک برہموں نے کہی تھی، اسے پورا اختیار کر لیا انہوں نے۔ مزید فرمایا کہ اصل دین یعنی ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی، میں دوہرا رہا ہوں یہ جملے ذرا ذہن میں رکھیے گا، اصل دین یعنی ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی کسی ایک گروہ کی میراث نہیں ہے، اس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو۔ یہ تمام مذاہب یکساں طور پر موجود ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں آئی یا نہیں؟ زیادہ تر علماء اکرام اور مفسرین قرآن اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہنا تو صحیح ہے اور صحیح ہوگا کہ عالمگیر سچائیاں یونیورسل ٹروتھ ہر بانی مذہب یعنی نبی اور رسولوں کی وحی کی روح سے یکساں طور پر ملی تھی، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ وہ سچائیاں آج بھی تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہیں۔ یعنی مولانا ابوالکلام آزاد وہاں تک تو بات صحیح تھی کہ وحی کے ذریعے جو کچھ آتا رہا وہ سب سچ تھا، لیکن یہ کہنا کہ وہ سچائیاں آج بھی تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دین جو ان انبیاء اکرام کو اپنے وقت میں ملا تھا کسی اہل مذہب کے ہاں اصلی اور حقیقی اور غیر محرف یعنی بغیر تبدیلی کے موجود نہیں ہے۔ اس کو اس طرح دہرا دیں کہ عیسائی، یہودی، ہندو، صابی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہدایت بھیجی جس طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور ان کو کتابیں بھی دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر انہوں نے تبدیلی کر لی۔ جب انہوں نے تبدیلی کر لی تو وہ جو سچائی تھی اس کے اندر کھوٹ آ گیا، اور جب کھوٹ آ گیا تو پھر جو سچائی کی آخری کتاب موجود ہے اس کے اعتبار سے ان کی مذہبی جتنی تعلیم ہے اس کے اندر کنٹامینیشن ہے، پھر اور جب مذہب میں کنٹامینیشن ہے تو پھر راستے علیحدہ ہو گئے، اور جب راستے علیحدہ ہو گئے تو پھر ڈیسٹینیشن بھی وہ نہیں ہے جو ایک ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے
تو پھر ہم لڑائی جھگڑا بھی نہیں کریں گے اور ہر ایک کی ہم رسپیکٹ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ تمہیں اس جگہ نہیں پہنچائے گا جہاں ہم مسلمان قرآن کے ماننے والے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کو اگر اچھی طرح سمجھنے کے بعد سمجھائی جائے تو لڑائی جھگڑے کے بجائے دوستی کے ماحول میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو خاص طور سے بڑے صبر و تحمل سے اور علم حاصل کرنے کے بعد گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ نماز پڑھنے سے دین اختیار نہیں ہوا ہے اور سمجھتے کہ ہم جنت جائیں گے اور تم ہندو اور عیسائیوں اور یہودیوں کو آپ کہتے ہیں یہ کافر ہیں، آپ کبھی بھی ان کو صحیح راستے پہ نہیں لا سکتے۔ پہلے ہمیں اپنے صحیح راستے پہ ہمیں جانا ہے، پھر ان کو سمجھانا ہے۔ تو ہم اس لیے کہ وہ دین جو ان انبیاء کرام کو اپنے وقت میں ملا تھا کسی اہل مذہب کے ہاں اصلی اور حقیقی اور غیر محرف یعنی بغیر تبدیلی کے موجود نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور محفوظ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم تمام مذاہب کو رسول اللہ سلام علیہ کی رسالت اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اور صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ اس کے سوا نجات اور سعادت یعنی آسپیشسنس کو کوئی راہ نہیں ہے۔ دوہرا دوں، صاف صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اس کے سوا نجات اور سعادت یعنی آسپیشسنس اینڈ فیلسٹی کو کوئی راہ نہیں مل سکتی۔ تفصیل میں جائیے تو قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو مبنی برحق اور صداقت سمجھنا ایمان کہلاتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، قرآن کے ایک ایک لفظ کو صحیح سمجھنا، صادق سمجھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اگر اس میں بیان کردہ کسی ایک بات کے سچا ماننے سے بھی انکار کر دیا جائے یا اس کے برحق ہونے پر شبہ کیا جائے تو اس شخص کا ایمان نہیں لیتا۔ میں دوہرا رہا ہوں، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو برحق اور صداقت سمجھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اگر اس میں بیان کردہ کسی ایک بات کے سچا ماننے سے بھی انکار کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہر بات قرآن کے اندر حقیقت نہیں ہے اور اس میں شبہ ظاہر کیا جائے تو اس شخص کا ایمان ہی نہیں رہتا۔ قرآن نے بنیادی طور پر 5 اجزاء یعنی 5 سیگمنٹس ایمان قرار دیا ہے۔ ہم بہت دفعہ مطالعہ کر چکے ہیں۔ وہ 5 سیگمنٹس جو ہے وہ سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 ہے۔ میں اس کو جلدی سے دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان، جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ ایمان رکھا جائے کہ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ایسوسیٹ اور کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آخرت یا ججمنٹ ڈے، یعنی ہر انسان کو ایک دن اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا اور اس کے اعمال کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔
نمبر 3 ملائکہ، اللہ نے ایک ایسی طاقت والی فورس پیدا کی ہے جو پورے کائنات کی ذمہ داری پوری کرتی ہے، اور یہ طاقت جسے فرشتہ کہتے ہیں، عربی میں ملائکہ کہتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ نمبر 4 کتبہ انبیاء، یعنی ہر نبی یا رسول پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے کتاب نازل کی۔ یہ کتاب انبیاء اپنی طرف سے نہیں لکھتے تھے، اس کتاب کا پورا مواد یا کنٹینٹس اللہ کی طرف سے نازل ہوتا، وحی کے ذریعے اترتا تھا۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ انسان کے رہنمائی کے لیے اسی قوم کے ایک صادق اور امین شخص کو چن لیتا تھا اور اس کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے ہدایات بھیجتا تھا۔ لہٰذا ان 5 سیگمنٹ میں کسی ایک کا انکار کو کفر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم نے تھوڑی تفصیل سے پڑھ لیا۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 136۔ کھولیے قرآن۔ آپ دیکھیں گے جو اس کا اوپننگ سینٹنس ہے، ذرا دیکھیں، منی پڑھیں اوپننگ سینٹنس نمبر 136۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان سے کہتے ہیں ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی، سے 5 پھر دوبارہ دوہرا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، بلکہ میں صحیح بات بتاؤں ان مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ان کے لیے صاف الفاظ میں یہ آیت اتری ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مومن کہتے ہو، ارے تم ایمان نہیں لائے ہو ابھی تک۔ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، اور وہ 5 چیزیں دہرائی جا رہی ہیں اس میں، جو ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں 5 سیگمنٹس پڑھے۔ مومنو ایمان لاؤ، کس پر؟ اللہ پر۔ نمبر 2 کس پر؟ اس کے رسول پر۔ نمبر 3 اور کس پر؟ اور کتاب اس نے نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ اور وہ کتابیں جو اس سے پہلے نازل کی ہیں، سب پر ایمان لاؤ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کی پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے تو یقیناً وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ ہمارا مضمون شروع ہوا ہے کیا عیسیٰ کے ماننے والے، کیا موسیٰ کے ماننے والے، کیا ستاروں کی پوجا کرنے والے، کیا بتوں کی پوجا کرنے والے جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہم اس کے سوال کے جواب میں قرآن سے ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے کہتا ہے تم ہو کیا، تم ایمان تو لے آؤ پہلے، اور
उन 500 सेगमेंट्स को दोहरा दिया इसके अंदर. मुताला करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 62. प्लीज खोलें कुरान. सूरह बकरा आयत नंबर 62. देखें आपको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इसके अंदर. क्या कह रहे हैं भाई 62 में? 62 आ गई. वाह क्या बात. लीजिए 62 खोल लिया. इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून. अब यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत खुलकर वो स्टैंडर्ड, वो क्राइटेरिया बता दिया तमाम मज़हब वालों के लिए कि क्राइटेरिया क्या है, तो जिसकी वजह से तुम्हें इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया में जाओगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा. क्या फरमाया? जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या अक़ल परस्त, साबीन लफ्ज़ है, अपने दौर में अल्लाह पर जैसा कि उसका हक है और क़यामत पर ईमान लाएं, जिस तरह अभी हमने 5 सेगमेंट्स के अंदर बयान किया, और उसी बुनियाद पर अच्छे अमाल किए, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल के सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और उनको ना कोई खौफ होगा, ना वो अपने माजी पर गमनाक होंगे. अल्लाह ताला एक क्राइटेरिया बता रहा है. इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना. साबी जानते हैं किसे कहती? मुगनी भाई, साबी किसे कहती? सुनने में नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही. सबर करने वाले. सबर करने वाले को. नहीं ऐसा नहीं है. साबी. मैंने मिस कर दिया, सॉरी. आप बताएं. मैं बता रहा हूँ. तो साबी जो है अंग्रेज में साबीन कहते हैं. ये सितारा परस्त लोग हैं. ठीक. और कुरान में 3 जगह इनका जिक्र आया है. ये सितारा परस्त हैं. 3 जगह इनका नाम आया है. एक तो सूरह बकरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं 62, फिर अभी आगे हम पढ़ेंगे सूरह माइदा की आयत नंबर 69, और फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे सूरह हज की आयत नंबर 17. तो इससे 3 आयत के अंदर इनका नाम आया है और ये सितारा परस्त है. ठीक है, गुड. चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं. ये 262 तो हमने पढ़ा. ठीक है. वो लोग जो ईमान लाए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, और जो यहूदी और नसारा और ईसाई हैं, इनमें से जो भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए और उसके साथ अमल स्वाले करेगा, तो इन लोगों का बदला उनके अल्लाह के यहाँ से मिलेगा. और वो बदला ये होगा कि उन पर किसी किस्म का खौफ और हज़न के माने गम के हैं, कोई गम नहीं होगा. आप देख रहे हैं कि यहूदियों ईसाइयों में सितारा परस्त और दूसरे मज़ाहिब के लिए अल्लाह ताला क्या क्राइटेरिया पेश कर रहा है कि वो जन्नत में जाएंगे. तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 62.
آپ دیکھیں اس میں بھی شروع جو ہے وہ یہ کہ الذین آمنو، ایمان لانے کی شرط ہے اس میں، اور ایمان اسی طرح جس طرح میں نے سورہ بقرہ کی 177 میں اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی ایسوسیٹ نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی نے اس کو جنم دیا ہے۔ یہ ایمان ہوگا تب اللہ پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو خود ایمان نہیں لاتے لیکن جن کا شمار مسلمانوں قوم میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہا۔ بالکل اسی طرح یہاں یہودیوں اور نصارہ سے بھی کہا گیا کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 137 یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پڑھیے ذرا ترجمہ۔ فَإِنْ آمَنُوا، اچھا اسی کے ترجمہ کہہ رہے ہیں آپ۔ جی اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو وہ راہیاب ہوں گے، اور اگر وہ اراض کریں تو پھر وہ در پہ مخالفت ہیں۔ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ پرست کہتے ہیں اگر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح جماعت مومنین اللہ پر ایمان لائیں، تو اس سے تو آپ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا مانتے ہیں، تو ان کو وہ سب خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا پہلے۔ یہ کرائٹیریا ہے، وہ ان تمام خداؤں کو چھوڑیں اور اسی طرح ایمان لائیں جس طرح مومنین ایمان لائیں، جس طرح سورہ بقرہ کی 177 میں اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ شرط ہے، کرائٹیریا ہے اس کا۔ تم ایمان لائے ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ فی الحقیقت اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات اچھی طرح ہم خود سمجھ لیں اگر، تو ہم جب بھی کسی عیسائی سے، کسی یہودی سے، کسی ہندو سے، کسی صابی سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو اس کو یہ بتائیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو آخری کتاب بھیجی ہے اس کے اندر تو یہ شرط رکھی ہے کہ تمام تم خداؤں کو چھوڑو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس نے تمام کائنات پیدا کی ہے۔ اس کا نہ کوئی ایسوسیٹ ہے اور نہ اس کو کوئی پارٹنر ہے۔ یہ بات جو بھی مان لے گا وہ چاہے اپنے آپ کو عیسائی کہے، وہ چاہے موسیٰ کہے، چاہے وہ صابی کہے، لیکن ایمان اس کا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ وہ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ عمل صالح، اب اس کی تفصیل میں جانا پڑے گا، عمل صالح ہے کیا، تو کون سا عمل صالح ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، وہ قرآن بتاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا قرآن میں بتایا ہے وہ اصل میں
صحیح کرائٹیریا ہے. تو ہم نے جو آیت پڑھی تھی سب سے پہلے اور 136 جی، تو اس میں یہ کرائٹیریا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ستارہ پرست ہیں، اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لائے اور اس بنا پر اچھے اعمال یعنی گڈ ڈیڈز کیے، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگا. یہ 262 میں ہم نے پڑھا. تو یہ تمام جو کرائٹیریا بیان کیے گئے ہیں، اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور ستارہ پرست لوگوں کا سب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر یہ کریں گے اور گڈ ڈیڈس کریں گے. اب گڈ ڈیڈس جو بھی قرآن جس کو گڈ ڈیڈس کہتا ہے اس کو وہ کریں گے تو نہ تو ان کو ڈر و خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. دوسرے الفاظ میں وہ آرام سے بخش دیے جائیں گے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. چلے ایک جلدی سے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. سورہ احزاب نمبر 33 آیت نمبر 35. آیت نمبر 35 کھولیے قرآن. آیت نمبر 35 پڑھ لیں. جی جناب 35 آگے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیل بتائی ہے. اس میں آپ دیکھیں پوری تفصیل ہے اور لسٹ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو معیار بتا رہے ہیں اچھے عمل کا، اس کے لحاظ سے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اور عقائد کے لحاظ سے مومن مرد اور مومن عورتیں، اور اللہ کے فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، اور قول کے سچے مرد اور عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا خوف رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، اور روزہ رکھنے والی مرد اور عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی مرد اور عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی مرد اور عورتیں. کچھ شک نہیں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار رکھا ہے. کتنی باتیں ایمان کی بتاتی کہ کیا کیا کرنا ہے آپ کو. اگر کوئی برا نہ مانے تو میں ایک اور بات کہہ دوں. میں تمام قارئین سامعین سے میں پہلے معافی چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اس کے اندر جتنے اعمال گنائے گئے ہیں، نماز کا کہیں ذکر نہیں ہے. نماز کوئی اعمال کا معیار شمولیت ہی نہیں ہے اس میں. مجھے معاف کر دینا، میں پہلے ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ نماز قرآن یہ دین کا حصہ نہیں ہے. پڑھنے کو پڑھو، قرآن کو کھول کے پڑھیں. میں جو کم از کم میں جتنا پیش کرتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. معذرت چاہتا ہوں لیکن ایک حقیقت ہے، اس کے اندر نماز کا کہیں ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اگر کوئی نماز چیز ہوتی اتنی بڑی آیت. چلیں ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. سورہ حج نمبر 22 ہے.
اس کی آیت نمبر 17 ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں 22 کی 17. مزہ آ جائے گا آپ کو. قرآن ہر چیز کو اچھی طرح صاف ستھرے الفاظ میں بیان کر رہا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو مسجد کے امام اور مولوی اوپر ان کی بات سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ترجمہ پڑھیے. بے شک جو لوگ اللہ پر ایمان لائے جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور صائبین نصارہ مجوس اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اب یہاں ایک بات اس لیے میں نے چوز کی تھی یہ آیت کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں اور نصارہ اور صحابیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. ٹھیک ہے بخش دے گا، لیکن تمہارے اعمال کے اندر سب سے بڑا جو نقص ہے وہ نقص یہ ہے کہ تم اللہ کے ایسوسیٹ اور پارٹنرشپ پہ ایمان رکھتے ہو. اس کو چھوڑ دو تو اللہ پہ ایمان آ جائے گا. جب ایمان آ جائے گا تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں اچھے عمل بھی کرنے ہیں. وہ قرآن بتاتا ہے اچھا عمل کیا ہے، جو ابھی پوری تفصیل بتا دی میں نے. مرد مسلمان عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، اور اس کے بعد آخرت پہ تمہیں یہ ایمان کے تمہارے حساب کتاب ہوگا. یہ 3 چیزیں اختیار کر لو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں نہ تو غم ہوگا اور نہ کسی سے ڈر و خوف ہوگا. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا اب تک کہ چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، صابی ہو یا مسلمان ہو، انہیں اگر آخرت میں جنت میں جانا ہے تو اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانیں. یہ قبروں پہ جانا اور پھول چڑھانا اور دعائیں مانگنا اور یا ایک سے زیادہ اللہ کے شریک کرنا اور یہ ولیوں کی پوجا کرنا جو قبر میں دفن بیٹھے ہیں، ان سب کو چھوڑ دو. یہ شرک ہے، اور شرک کرو گے تو جنت نہیں جاؤ گے، جہنم میں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر عمل کا نتیجہ دیر یا سویر اس زمین کے اوپر بھی نکلتا ہے. تو تم جاؤ قبروں پہ، تم جاؤ اللہ کے ساتھ شریک کرو، تو تمہاری زندگی میں خوف بھی ہوگا اور غم بھی ہوگا، اور تمہاری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہوں گی. پھر صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جتنی مسلم کنٹریز اپنے آپ کو مسلمین کہتے ہیں، مسلم، ان کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں. میں نے یہ اتنی آیات نکال کے پڑھی ہیں، ان آیات کو ہی پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ انہیں اس زمین کے اوپر
بغیر خوف بغیر پریشانی کی زندگی گزارنی ہے تو ان آیات کے اوپر عمل کرنا ہوگا، ورنہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور یا الذین آمنو آمنو، تم یہ زبان سے کہتے رہتے ہو، تمہارے اصل میں تو عمل کے اندر ایمان ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ اور تمام یہودیوں، نصارہ اور ستارہ پوجا کرنے والے بتوں کو پوجا کرنے والوں سے صاف کہہ دیا کہ تمہیں ان تین باتوں کو کرنا ہے، یہ تمام خداؤں کو چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، واحد ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس نے جنم کسی کو دیا، وہ واحد ہے، ایمان اس کے لیے آؤ۔ پھر دوسرے یہ ایمان لے آؤ کہ جو تم کرتے ہو ہم اس کا حساب کتاب لیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، کیا میں پوری آیت نہیں خیرًا یرہ، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اور اس کے بعد نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن کرائٹیریا بتا رہا ہے۔ یہ ہم نے جو آیت پڑھی جس میں تمام الفاظ دہرائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی 35 کے اندر، مسلمان مرد اور عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورت، انہیں کیا کرنا ہے، یہ بات سمجھنے کے بعد اگر ہم صحیح معنوں میں عمل کریں تو دنیا بھی ہماری ہے، بے خوف بے غم، اور آخرت بھی پھر ہماری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وما لنا الا البلاغ المبین۔ کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ میں تمام قارئین اور ناظرین اور حاضرین سے بس ایک درخواست ہے کہ دیکھیں، آپ اتنی محنت سے آپ تک یہ مضمون پہنچاتے ہیں، ہم آپ سے کوئی چارجز نہیں لیتے اس کے۔ وہ آن لائن پہ جو مولوی قرآن بچوں کو پڑھاتا ہے، الفاظ دہرواتا ہے، وہ پیسے لیتا ہے۔ ہم تو ایک پیسہ بھی نہیں لیتے آپ لوگوں سے، ایک ہی چیز چاہتے ہیں، لائک پہ ٹک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ بہت زیادہ تو نہیں ہم مانگ رہے آپ سے، یقیناً آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی، تو ہمارے مضمون کو لائک پہ ٹک کریں اور سبسکرائب کریں۔ دین کی تعلیم کے بدلے میں پیسے لینا، رقم لینا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جب دین کی تعلیم دے رہے ہو تو تم اس سے کمائی نہیں کرو، رزق تو ہم دیتے ہیں، رزق کمانے کے جو ذرائع ہیں اسے اختیار کر لو اور دین کی تعلیم بھی دو، تب تو مزہ ہے۔ اور یہاں تو وہ مولوی جس کو صرف الف لام میم الناس تک پہنچانے کے لیے وہ پیسے چارج کرتا ہے، اور ہماری مسلم فیملیز جو ہیں ان کو بھی مزے آ گئے کہ کون بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دماغ کھپائے اور پڑھائے ان کو قرآن۔ ارے اس مولوی کو 25-30 پاؤنڈ دے دو، یہ پڑھایا کرے گا الف لام میم سے الناس تک۔ الفاظ تو دہروا دیے، نہ معنی سمجھ میں آئے، نہ مطلب سمجھ میں آیا، نہ یہ پتہ چلا یہ قرآن اگر کتاب ہے تو یہ ہمارے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے، اور اس میں لکھا کیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔
ہم صحیح راستے سے دور نکل گئے، واپس آؤ، قرآن کھولو، اسے پڑھو، اس پہ یوں بیٹھ کے غور کرو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ، بیٹھ کے سوچو کہ ترجمے میں لکھا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو بھئی یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے؟ قرآن خود جواب دے گا، رب العالمین۔ یہ سوچ کے بعد آپ کو نظر آئے کہ اتنی بڑی حمایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کائنات کے ہر ذی شعور ذی زندگی کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف وہ پرووائڈ کرتا ہے، تو قابل تعریف ہے وہ یا نہیں ہے؟ قابل تعریف ہے۔ پھر وہ دیکھو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ دیکھیے آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تھوڑی سی، وہ آپ سے کہتا ہے تھینک یو۔ وہ کیوں تھینک یو کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ایک کام کیا ہے اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کا کم از کم تھینک یو تو ادا کیا جائے۔ الحمدللہ وہ کہتا ہے میں تمام کائنات کے ذی حیات کو بیسک نیسیسٹیز لائف پرووائڈ کرتا ہوں، تو اتنا حق تو اس کا بنتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تو قرآن کھول کے اس طرح پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور جیسے شروع میں نے آج کہا کہ ہر لفظ قرآن کا با معنی ہے اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نام چاہے آپ نے کچھ بھی رکھا ہو، لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلم ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا بھائی صاحب، یہ مسلمان لفظ جو ہے یہ قرآن میں نہیں آیا، کہیں نہیں ہے۔ مسلم کا لفظ آئے گا تو مسلم ہو، مسلمان کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن میں نہیں ہے، مسلم لفظ آیا ہے۔ تو ہمیں یہ سب کچھ سوچنا ہے۔ دیکھو ہم سارے کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں 8-9 گھنٹے ہم سوتے ہیں۔ اگر 10 گھنٹے بھی رکھ لو، چلو آپ سوئے تو 14 گھنٹے بچے۔ 14 گھنٹے میں چلو 8 گھنٹے آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، تو چلو 8 گھنٹے 14 میں سے گھر تو 6 گھنٹے بچے، چلو 2 گھنٹے آنے جانے میں لگا دیے، چلو اب 4 گھنٹے بچے۔ اب 4 گھنٹے میں آپ آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ قرآن کھول کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ حساب لگا لو، آدھا گھنٹہ آرام سے نکال سکتے ہو۔ اس میں میں ٹی وی دیکھنا بند نہیں کر رہا کہ ٹی وی زو دیکھ لو، ڈرامہ دیکھنا دیکھ لو، کرکٹ میچ دیکھنا دیکھ لو، لیکن آدھا گھنٹہ نکال کے قرآن کی طرف بھی توجہ کر لو، صرف آدھا گھنٹہ۔ اور میری طرف سے یہ ہے جو میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ چلو 7 دن کے بجائے آپ 5 دن رکھ لو۔ سیٹرڈے سنڈے چھٹی اگر ہوتی ہے تو اپنی فیملی کو کہیں آپ لے جانا ہے، کہیں ملنا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، چلو وہ بھی آپ کو ہم نے ایکسٹرا ٹائم دے دیا، صرف 5 دن کے اندر آدھا گھنٹہ رو۔ پھر دیکھیں آپ یہ قرآن آپ کو کیا راستہ دکھاتا ہے۔ مجھ سے بہتر آپ بولنے لگیں گے، مجھ سے بہتر آپ سمجھنے لگیں گے، مجھ سے بہتر عمل کرنے لگیں گے۔ اسے چھوڑو نہیں۔ یہ الف لام میم سے الناس تک صرف رمضان میں نہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ زیادتی کا مطلب اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔
کہ وہ تمہیں معاف بھی کر دے اور جنت بھی دے دے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلے مستحق بننا ہے تمہیں. فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. اللہ بھی اپنی تعریف ایسے نہیں کرا رہا، وہ فرض ڈیزرو کر رہا ہے. الحمدللہ. دین ڈیزائر رب العالمین کہتا ہے. اس نے کہا دیکھو میں رب العالمین ہوں، تم یہ میرا حق بنتا ہے کہ تم میری تعریف کرو. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. زندگی سلامت. تو آئندہ ہفتے کوئی دوسرا موضوع لیں گے. آج کے موضوع پہ جتنی آیات پڑھی گئی ہیں اس کو دیکھیے، دوبارہ دیکھیے، میرا ویڈیو بار بار سنیے، اور انشاءاللہ آپ قرآن سے آپ وابستہ ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین وما لنا الا رب العالمین. ایک کامنٹ وہ کر لوں یا بند کرنا ہے؟ ایک کامنٹ کر لوں؟ جی بس بند کر دیں. ٹھیک ہے. ایک کامنٹ میں شیئر کر لوں؟ ہاں ضرور کریں، کمنٹس کریں بالکل. تو جی، تو ایک چیز، ایک تو تھینک یو، بہت زبردست موضوع تھا آج کا، شکریہ بہت بہت. جو آج کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے ایک چیز بہت ہمیں ایک لیسن ملنا چاہیے اس سے. وہ یہ کہ لیبل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اپنا آپ کو لیبل کیا دیا ہو. کریکٹ. آپ اپنا آپ کو مسلمان کہیں، اپنا آپ کو عیسائی کہیں، یہودی کہیں، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے صاف صاف بتانے کہ لیبل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل میں تو جو آپ کے عقیدے ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، وہ ہے امپورٹنٹ. کوئی اپنا آپ کو مسلمان کہے لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی باتیں مانے، وہ اسی جگہ ہے جہاں کوئی اور اپنا آپ کو کوئی کچھ اور کہے اور وہ بھی اسی طرح کوئی دوسری اللہ کے علاوہ کسی کی باتیں مان رہا ہو. سیم چیز. تو اس لیے شاید آپ نے سنا، میں نے بہت دفعہ میں اپنے ویڈیوز پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ لیبل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور ایک دوسرا بندہ کھڑا ہے وہ کہہ رہا میں عیسائی ہوں، آپ جج نہیں کر سکتے ان دونوں کے بیچ کے اور جو مسلمان ہے وہ بہتر ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. وہ جنتی ہوگا، وہ دوزخی ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے. تو ان آیاتوں سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ لیبلز کو والی نہیں دینی چاہیے. اصل میں تو آپ کو دیکھنا کہ وہ ہیں کون، کیا کرتے کیا ہیں وہ اصل میں اس کی زیادہ امپورٹنس ہے. تو ہاں، تو یہ میں نے آج سیکھا میں نے ان آیتوں سے. ٹھیک ہے. کمنٹ بہت اچھا ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ جی. کہ ہمارے نیچر میں تو یہ نا کہ ہم گروپ بنا لیتے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو جو لیبل دیا ہوا اسی لیبل کا وہ کہتا ہو وہ بہتر ہوگا، اس سے زیادہ قربت رکھو، ہے نا. ہماری تو سائیکالوجی میں ہے، ہمارے ذہن میں آتا ہے. میں نے اپنا نام رکھا ہے سنی، تو ادھر ایک آدمی ہے اس نے اپنا نام سنی رکھا ہوا ہے، تو میں اس سے زیادہ قربت رکھوں گا، حالانکہ چاہے وہ کوئی بھی اس کے اعمال ہو، کتنا بھی خراب انسان ہو، آپ سوچتے ہیں وہ بہتر ہوگا. لیکن یہ ہماری ایک سائیکالوجی میں ایک چیلنج ہو جاتا ہے، ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے گروپ بنا دینا. بالکل صحیح. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جواب یہ ہے کہ اکثر جب کوئی پوچھتا ہے کہ کیا یہ لوگ ہم جائیں گے، تو آپ اس سے، میں تو کم از کم یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے اپنا ہی نہیں پتا کہ میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. میں اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہوں، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مگر مجھے اس دن پتا چلے گا کہ میں مسلمان تھا بھی کہ نہیں تھا، کیا میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. سو کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے انگلینڈ میں اور نیو یارک وغیرہ میں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں بحث مباحثے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس تھوڑی بہت نالج ہے، مگر میرے پاس نہیں ہے نالج کہ میں ان کو یہ آیتیں کوٹ کر سکوں. تو بیسٹ وے از کہ look, I don't know if I'm going to go. So I try my best to do the best, the good deeds, and I'll leave it to Allah. Maybe Allah is a Rahman, a Rahim, and we'll see what happens.
یہ ہاں میرا تھوڑا سا نہیں بہت اچھا، بلکہ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ تو بتاتے ہیں، رسول بھی کہتے تھے ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، بالکل حالانکہ ان کو تو میسج پہنچ رہا ہے، ویسے وہ خود بھی نہیں کہہ سکتے تھے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ آدمی اچھا ہے، وہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے، کسی کا نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک ناظر صاحب آپ کو ایک چیز تصحیح کر دوں، آپ اکثر کہتے ہیں الف لام میم سے قل اعوذ برب الناس، اٹس ناٹ ٹرو، اس سورہ فاتحہ ٹو الناس. سورہ فاتحہ جو وہ پہلی صورت ہے، آیت صورت ہے، اور آخری آیت جو ہے، آخری صورت جو ہے وہ قرآن الناس. اور ایک اور بات، سوری کے اوپر جو بات آئی ہے، تھینک یو کے اوپر بھی آتے، پاکستان میں کوئی تھینک یو نہیں کہتا، نہ تو ڈونٹ، they make it a point I'm not going to thank you. تھینک یو نہیں کہتے، سوری نہیں کہتے، پلیز نہیں کہتے. So اپریشیٹ don't بھی نہیں expect کرتے. پاکستان. Oh no. سوری تو ہے ہی نہیں لفظ کوئی ان کا.